السلام علیکم دوستو، آج میں سوچ رہا تھا کہ اتنی زیادہ مشکلیں اس وقت عمران خان صاحب پہ، پی ٹی آئی پہ اور پاکستانی عوام پہ اور پورے پاکستان پہ اور امت مسلمان پہ بھی آئی ہوئی ہیں، تو آخر ان کا حل کیا ہے؟ ہم کیسے نیویگیٹ کریں اس سارے مشکل وقت سے؟ تو کیا ہم اسی لیے آئے ہیں کہ ہم بس مشکلات کو دیکھیں، اپنی بربادی ہوتے دیکھیں، ملک برباد ہوتے دیکھیں، اپنے لیڈرز کو برباد ہوتے دیکھیں، اپنی اکانومی کو برباد ہوتا دیکھیں، اپنی امہ کو برباد ہوتا دیکھیں اور بس صبر کریں اور چلے جائیں؟ بس یہی ہماری قسمت ہے۔ بات یہ ہے کہ دیکھنا پڑے گا، پہلے تو یہ ہے کہ اپنی جو ہماری اسٹریٹجیز ہیں، اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، تو اس کو دیکھنا پڑے گا، پھر اس کو درست کرنا پڑے گا۔ کیونکہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے نفس کو، اپنے اندر کو نہ تبدیل کرے۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیسے اندر کو تبدیل کیا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بندے کو ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہر انسان کو، کہ اس نے کیا کیا، یہاں تک کیسے پہنچا۔ اس میں کچھ اچھے اقدام بھی ہوں گے، کچھ اتنے اچھے اقدام نہیں بھی ہوں گے۔ تو حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کا پاسٹ ہے وہ آپ کا فیوچر پریڈکٹ کرتا ہے، وہ دو طریقے سے۔ ایک تو جو آپ کی غلطیاں ہوئی ہیں ان کی اصلاح کر کے، اور اگر آپ اس کو غلطی نہیں بھی کہنا چاہتے تو جو آپ کی کمزوریاں تھیں ان کو جو طاقت میں بدل کے، کمزوریاں تو ہوتی ہی اس لیے ہیں کہ ان کو طاقت میں بدلا جائے۔ تو اگر ہم میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بھائی وہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کا پتہ چل جائے تو پھر آپ اس کو اوائڈ کر کے اپنی اسٹرینتھ میں بدلتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے لیڈرشپ، کہ آپ کمزوریوں کو اپنی طاقت میں بدلیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک ہمیں اپنی کمزوری نہیں لگتی، یا اپنی جو کوتاہی ہے وہ کوتاہی نہیں لگتی، ہماری پھر ویکنس کمزوری ہی رہتی ہے، وہ پھر طاقت نہیں بن سکتی۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ اپنی کمزوری کو پہچاننا آدھی طاقت ہے، اور آدھی طاقت ہے اس کو کنورٹ کرنا۔ میں چھوٹی سی آپ یہ عرض کروں کہ دیکھیے خان صاحب کو بھی پتا تھا کہ کتنے زیادہ 70 سالوں سے ایک طریقہ چلا آ رہا ہے اور ہماری بہت بڑی طاقت ہے، یعنی فوج کی طاقت۔ اور خود خان صاحب کہتے ہیں آرمی بھی میری، ملک بھی میرا، اور یہ آرمی ہماری اسٹرینتھ ہے، اور آرمی کو کبھی برا بھلا نہ کہیں۔ تو بالکل ٹھیک بات ہے، کیونکہ آپ اپنی اسٹرینتھ کو آگ میں نہیں جھونکتے ہو، آپ کیا کرتے ہو کہ جب آپ مشکل میں ہوتے ہو تو اس کو نیویگیٹ کرتے ہو اپنی لیڈرشپ سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب میں بے انتہا خوبیاں ہیں، اور کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان دیا ہے، اور کیا ویژن دی ہے، اور کیا لیڈرشپ دی ہے، اور کیا صبر دیا ہے، کہ وہ کتنے صبر سے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، جتنی مشکل میں، کتنی گرمی میں، اور کتنی چھوٹی تنگ سی جگہ میں ایک ایسا شہزادے جیسا انسان جس نے پوری دنیا دیکھی اور جس کو پرنس کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہو، اور وہ جس طرح چاہے اپنی زندگی بسر کر سکتا ہو، وہ ایک چھوٹی سی کال کوٹری میں گرم موسم میں اور سرد موسم میں اور اتنی مشکل میں، اور بغیر کسی اچھے کپڑے کے، بغیر کسی اچھے بستر کے، بغیر کسی ایئر کنڈیشن کے، بغیر کسی اچھی دوائی کے، وہ اتنی کال کوٹری میں آپ کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کیا ان سے بھی کوئی اس طرح کی اسٹریٹجک مسٹیک ہوئی جن کو چینج کر کے ہم اسٹرینتھ میں بدل سکتے ہیں۔ اور میں یہ آنسٹلی سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو پتا تھا کہ یہ جو چند ایک حکمران ٹولہ ہے وہ کیا کرتا ہے۔ وہ پورا انسٹیٹیوشن خراب نہیں ہے، لیکن جو چند ایک ٹاپ پہ لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے اپنی پرسنل یوز کے لیے پورے انسٹیٹیوشنز کو یوز کرتے ہیں اور پورے ملک کو یوز کرتے ہیں۔ یہ انفارچونیٹلی ذاتی ہوس ہے۔ اب اس ہوس کا ہم سب کو اندازہ تھا، خان صاحب کو بھی اندازہ تھا۔ اب خان صاحب جیسے تو اللہ لوگ نہیں ہوتے جن کے پاس دنیا جہان کی آسائشیں ہو سکتی ہوں، لیکن وہ بالکل ایک عام سے انسان کے ساتھ نان کو چائے میں ڈبو کے کھا سکیں۔ اس طرح کے انسان تو ہر جگہ نہیں ملتے نا آپ کو، لیکن کچھ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جن کو اتنی ہوس ہوتی ہے پیسے کی اور طاقت کی کہ وہ نہ اپنے دین کو دیکھتے ہیں، نہ مذہب کو دیکھتے ہیں، نہ ملک کو دیکھتے ہیں، کسی چیز کو نہیں دیکھتے، کیونکہ ان کی ذات سب سے بڑی ہوتی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم اس کو کیسے نیویگیٹ کریں۔ تو آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب کہتے تھے کہ میری امی مجھے کہتی تھی کہ تم بڑا لوگوں سے دھوکہ کھائے ہوئے، کیونکہ میں لوگوں کی پہچان نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ
خان صاحب اگر وہ اس کو اس طرح چلاتے رہتے کہ وہ بدمست ہاتھی کو رائٹ آن لینے کی بجائے اس سے ٹکر کرنے کی بجائے اگر اس کو سدھاتے اور اس ہاتھی کو چلاتے. اب ہاتھیوں پہ آخر انسان ہی بیٹھتے ہیں, اگر آپ ہاتھی کے ساتھ ٹکر لیں تو ہاتھی اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا دیتا ہے, لیکن اگر آپ ہاتھی کو سدھا لیں وہی آپ کی اسٹرینتھ بن جاتا ہے اور اسی ہاتھی سے پھر آپ ملک فتح کرتے ہو. یعنی وہ بھی بادشاہ تھے جو ہاتھیوں کے اوپر بیٹھ کے ملک فتح کرتے تھے, اور وہ بھی لوگ ہیں جو ہاتھی سے ٹکر لیتے ہیں اور پھر انفارچونیٹلی وہ مسل دیے جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہاتھی ہماری اسٹرینتھ ہو سکتا تھا اور ہے. ہاتھی کو سدھانا کیسے ہے اور چلانا کیسے ہے, اور یہی وہ بات ہے جو ابھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں نیلسن منڈیلا 27 سال تک جیل میں رہا, اینڈ پہ باہر کیسے آیا؟ نیلسن منڈیلا ایجیٹیشنز کی وجہ سے باہر نہیں آیا. ہاں, اس کی پارٹی نے بے انتہا ملک کے اندر اور ملک کے باہر کوشش کی بڑے ڈیموکریٹک طریقے سے, اور 27 سال لگاتار کوشش کی, اور اینڈ پہ انٹرنیشنل ڈائیلاگ ہوا, ٹروتھ اور ریکنسیلیشن ہوئی, اور اسی سے پھر نیلسن منڈیلا باہر آیا, اور باہر آ کے بھی 3 سال تک اس نے صبر کیا, اور پھر جا کے اس نے الیکشن لڑا, پھر اس نے اپنی قوم کو چینج کیا. یہ ایک فارمولا ہے جس کو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں, اور یہ قرآن میں دیا ہوا فارمولا ہے کہ اس کو کیسے کیا جائے. پہلے آپ کو ایک اور واقعہ عرض کر دوں کہ آپ کو پتا ہے صلح حدیبیہ میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مجھے کوئی اس طرح کا واقعہ یاد نہیں ہے جو ایک بہت بڑا اسٹریٹجک واقعہ ہو, چاہے وہ جنگ خندق ہو, بدر ہو, احد ہو, حنین ہو, کوئی موقع ہو جس میں صحابہ رضوان اللہ مجمعین کے ساتھ مشورہ نہ کیا ہو. صرف ایک موقع مجھے یاد ہے جو صلح حدیبیہ کا موقع ہے, اس میں صحابہ سے مشورہ نہیں کیا, اور سارے صحابہ اس کے خلاف تھے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, ہم اتنی زیادہ خفت برداشت کر کے واپس چلے جائیں. تقریباً 1500 صحابہ تھے اور وہ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار تھے, اور انہوں نے بیعت رضوان کر لی تھی اور کہا تھا کہ ہم اپنی جان دے دیں گے لیکن پیچھے نہیں مڑیں گے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم وہ ہم پورا کریں گے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی, کیونکہ ان کی جو نبوت کی آنکھ دیکھ رہی تھی وہ صحابہ دیکھ نہیں سکے. اور یہی فرق ہوتا ہے لیڈر میں اور عوام میں, اور باقی جو عوام ہے صحابہ رضوان اللہ مجمعین وہ لیڈر بن رہے تھے. تو جب وہ معاہدہ ہوا, اور آپ کو پتا ہے کہ کفار نے کہا کہ محمد رسول اللہ کاٹ کو محمد عبداللہ لکھو, وہ بھی کر دیا, اور بہت ساری چیزیں. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو کبھی محمد رسول اللہ نہیں کاٹ سکتا, تو آپ سے نے کہا کہاں لکھا ہے, تو آپ نے خود وہ کاٹا. اور وہ دیکھیں کہ صلح حدیبیہ کیا, پیچھے آئے, اور وہ 10 سال کا معاہدہ تھا کہ 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے مکہ کے ساتھ, اور اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے 1 سال کے اندر اندر جو ہے وہ فتح مکہ ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کہتا ہے وہ مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ایک تدبیر وہ بناتے ہیں اور ایک تدبیر میرا اللہ بناتا ہے, اور بے شک میرے اللہ کی تدبیر ہی سب سے بڑی تدبیر ہے. یہ اللہ اپنے رنگ دکھاتا ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک فارمولے پہ عمل کرنا ہے, اور وہ فارمولا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں وہ فارمولا دیا ہے. تو میں آپ کو یہ سناتا ہوں وہ فارمولا, وہ جو فارمولا ہے جو اس مشکل سے ہمیں نکال سکتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. تو پہلی بات یہ ہے, قرآن کی یہ آیت شروع ہوتی ہے کہ جو تقوی کرتا ہے اللہ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ اس کو فار شور نکالتا ہے مشکل سے. یجعل اللہ مخرجا, وہ نکالے گا اس کو. یہ آیت تھوڑی لمبی ہے, میں اس میں بات کرتا ہوں, لیکن پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کرنے نکلیں آپ نے ایمان رکھنا ہے, آپ نے پختہ ایمان رکھنا ہے کہ یہ ہوگا. یہ صرف اللہ پہ ایمان نہیں ہے, یہ اپنی ایبلٹیز پہ بھی ایمان ہے کہ ایسا ہوگا, ہو کر ہی رہے گا. اللہ فرماتا ہے نا قرآن میں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, اللہ قسم کھا رہا ہے زمانے کی, اور فرماتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے ایکسپٹ ما سوائے ان لوگوں کے جن میں 4 خصوصیات ہیں. پہلی ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں, یعنی پکا مصمم ارادہ. وہ جیسے خان صاحب کہتے ہیں کہ جب آپ ارادہ کر لیں تو پھر آپ یہ کر لیں کہ یا تو میں مر جاؤں گا اور یا میں جیتوں گا. اس طرح کا مصمم ارادہ. وہ طارق بن زیاد نے پتہ نہیں کیا کیا تھا, اندلس جاتے ہوئے اپنی ساری کشتیاں جلا دی تھی اور کہا تھا یا تو ہم جیتیں گے یا پھر ہم یہیں شہید ہوں گے. تو یہ وہ بات ہے کہ آپ نے ایمان رکھنا ہے. اور دوسرا آپ نے تقوی کرنا ہے. اب تقوی کا کیا مطلب ہے؟ تقوی کا مطلب ہم کر لیتے ہیں کہ جی ڈرنا اللہ سے. بے شک اس سے مراد اللہ سے ڈرنا ہے, پر اللہ سے ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ نے اس طرح کا انسان بننا ہے کہ آپ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں, اور آپ پھر ایک روشنی کا مینار ہوں, اور آپ کے سامنے کوئی ظلم اور زیادتی نہ کوئی کر سکے اور نہ ہو سکے, اور لوگ آپ کی طرف دیکھ کے ایک روشنی کی راہ لیں, آپ کی طرف دیکھیں اور ان کے اندر ایمان آئے.
آپ کے قریب بیٹھے ہیں تو ان کی ویژن، ان کی آنکھیں کھلیں۔ تقوی کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسا انسان بننا کہ آپ خود ایک ڈیفرینشیٹر بن جاؤ، آپ کے اندر ایک ایسی چینج، ایسی تبدیلی آئے کہ آپ کے ارد گرد بیٹھے لوگ بھی اس تبدیلی کو محسوس کریں، اس حدت کو، حرارت کو، آگ کو محسوس کریں، اور آپ کا نور ایمان ارد گرد بھی پھیلے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سے روشناس کرائے اور اس سے ان کے ایمان میں تقوی دے، ان کے اندر ایکشن آئے۔ تو یہ ہے تقوی۔ تقوی کا مطلب ہم نے لے لیا کہ اللہ سے ڈرنا، لیکن اللہ سے ڈرنا تو کیا مراد ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ پھر یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے، تجھ سے مدد مانگیں گے۔ یہ اتنا آپ کے اندر ایک چینج آئے، یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ ہم نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو اپنے اندر کے نفس کو چینج نہ کرے۔ تو یہ وہ تقویٰ یہی ہے کہ آپ اپنے اندر کو چینج کریں، اور آپ اپنے اندر کو چینج اس طرح کریں کہ آپ ایک ڈیفرینشیٹر، ایک ایسا نور کا مینار بن جائیں کہ آپ کو دیکھ کے لوگوں کو چینج یاد آئے، آپ کو دیکھ کے لوگوں کو ایمان یاد آئے، آپ کے دیکھ کے آپ کے پاس بیٹھ کے لوگوں میں اسٹرینتھ آئے، ان کو حق کے لیے کھڑا ہونے کی ہمت آئے۔ تو بات یہ ہے کہ وہی دوسری بات جو سورہ اثر میں بھی ہے، الا الذین آمنوا، پہلی بات ایمان، اور دوسرا یہ ہے وعملوا الصالحات، اچھے کام کریں اور ایکشن کریں۔ یہ تقوی ایکشن ہے، یہ عمل ہے۔ اور آگے کیا ہے؟ وتواصوا بالحق، اور حق کے لیے کھڑے رہیں، ظلم کے خلاف حق کے لیے کھڑے رہیں۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ آپ کو تقوی، جب آپ کہتے ہیں کہ تقوی آئے گا اور اللہ سے تقوی کریں، مراد یہ ہے کہ آپ نے ایسی تبدیلی لے کے آنی ہے اپنے اندر کہ وہ تبدیلی پھر ایک بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہو، آپ ایک نور کا مینار بن جائیں، اور آپ میں سے ہر کوئی شخص ایک ایسا پختہ ایمان اور ایسا پختہ یقین اور ایسے ایکشنز ہوں جن کا آپس میں ربط ہو، جن کا آپس میں انٹر کنیکٹیوٹی ہو۔ اور وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ باہر جا کے جلسے جلوسی نکالیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک حکمت عملی کے ساتھ آپس میں ایک ربط پیدا کریں، وہ رابطو، وہ جو ربط ہے نا، آپس میں ایک تعلق پیدا کریں، اور آپ کے نزدیک ہو کہ ہم نے معاشرے میں ایک وہ تبدیلی لے کے آنی ہے جو ہمارے اندر بھی آ چکی ہے، اور وہ ہے ایجوکیشن کی، تعلیم کی تبدیلی، سکلز کی تبدیلی، یعنی لوگوں کے اندر لوگوں کا بھلا کر رہے ہیں۔ جب آپ لوگوں کا بھلا کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ نکلیں گے بھی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بہت بڑے جلسے جلوسی کریں، آپ ایک مائنڈ سیٹ، ایک ذہن سازی کریں، لوگوں کو ذہن کو ساتھ ملائیں، اور آپ کا ذہن اور آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہو کہ آپ نے ایک پازیٹیو تبدیلی لے کے آنی ہے، وہ چاہے محلے میں صفائی سے ہو، وہ چاہے اچھے لوگوں کو آگے لانے سے ہو، وہ چاہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے سے ہو، وہ چاہے لوگوں کو ٹریننگ سکھانے سے ہو، وہ چاہے ایک سمائل اور ایک ہنسی بانٹنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہو۔ کچھ نہ کچھ ایسا کریں جس سے آپ کے ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ خوش ہو، وہ مضبوط ہو، وہ طاقتور ہو، اس میں رابطہ آئے، اس میں نظم آئے، اور اس میں ایک تبدیلی آئے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم منافقت کے اندر، جھوٹ کے اندر رہ رہے ہیں، اور ہمارے اندر بھی جھوٹ ہے، باہر بھی جھوٹ ہے، ارد گرد بھی جھوٹ ہے، اور ایک جھوٹ میں ہم رہ جا رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں تبدیلی آ جائے۔ تبدیلی اس طرح کبھی نہیں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو وعدہ کیا، اور دوسری طرف آپ نے صحابہ کے اندر وہ پازیٹیو تبدیلی لاتے رہے، اور پھر کیا ہوا کہ اللہ نے قرآن کی فتح مکہ کی آیات اتاری، اس کو فتح مبین کہا، اور یہ پہلے ابھی تو فتح نہیں ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مجدہ سنا دیا بیعت رضوان کے بعد اور صلح حدیبیہ کے بعد یہ مجدہ سنا دیا تھا۔ اللہ نے اس کو فتح مبین کہا، جبکہ صحابہ تو کہتے تھے کہ یہ تو ہماری پسپائی ہوئی ہے، اور آپ سے نے فرمایا کہ یہ پسپائی نہیں ہے، تم دیکھو گے، اور دیکھا پھر دنیا نے کیا ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کو بڑی جیت کے لیے تھوڑا سا پیچھے آنا پڑتا ہے، اور یہی کام ہماری جتنی بھی بہت بڑی آرگنائزیشنز ہیں، انکلوڈنگ جتنے بھی لیڈرز ہیں، ان کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ کیسے ہم نے اس بدمست ہاتھی کو نکیل ڈال کے سدھا کے اور صحیح راہ پہ چلانا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے لیڈرشپ، یعنی تقوی سے مراد کہ آپ ایک ڈیفرینشیشن، ایک نور کا مینار اپنے اندر پیدا کریں اور اپنے خود کے ساتھ سٹک کریں۔ اور اگلی بات سن لیں اس میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یعنی اللہ تعالیٰ سے تقوی کریں اور وہ ضرور آپ کو مشکل سے نکالے گا۔ آگے کیا ہے؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ تم کو اتنا رزق دے گا، یعنی اتنی فراخی دے گا، اتنا کچھ دے گا کہ وہ بے حساب ہوگا، اور ایسی ایسی جگہوں سے دے گا جہاں آپ کو خیال بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر اگلا کام یہ آپ کے دل کی تسلی کے لیے کہا کہ تقوی کر کے تو دیکھیں، پھر ایسا رزق آئے گا، پھر ایسی نئے نئے رستے کھلیں گے کہ آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ پھر اگلی بات کی وَمَن يَتَوَکَّل، اور پھر توکل کریں اللہ، وَمَن يَتَوَکَّل اللہ، اور دوسری پھر کیا بات کریں؟ پہلی بات ہے ایمان، دوسری بات ہے تقوی، تیسری بات ہے توکل۔
پھر توکل کریں، یعنی یہ ہے کہ جب آپ نے ایکشن کر لیے تو پھر اللہ پہ بھروسہ بھی رکھیں، پھر اپنے آپ کو ڈگمگائیں نہیں یہ ہوگا نہیں ہوگا، نہیں، بس یہ ہوگا یا یہ ہوگا، یا پھر ہم اپنی اچھی راہ پہ ایک نظم کے ساتھ چلتے ہوئے ہم مر جائیں گے، لیکن کم از کم اگر ہم اس حالت میں مر جائیں گے جس میں ہم کوئی اچھی کوشش کر رہے تھے، تو پھر چاہے آپ کی کوشش چھوٹی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمانے والا ہے، کیونکہ اللہ کو دل کے حالات کا اور آپ کی کوشش کا، وہ جتنی چھوٹی چھوٹی بھی کوشش ہو، آپ کو پتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے تھے، اور وہ بہت تھوڑا تھا باقی صحابہ سے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کی کوشش بڑی تھی، تو آپ نے کوشش کرنی ہے جتنی آپ کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا، جب انجیل جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو بتائیں کیا کروں یہ فائر کا، اور میں ان کو الٹا دوں، لیکن آپ نے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ پہ توکل کرو اور پھر وہ کافی ہے تمہارے لیے۔ اور پھر اگلی بات کیا ہے؟ حکمت سے کام لو۔ اللہ فرما رہے ہیں جس کو ہم نے حکمت دے دی اس کو ہم نے خیرن کثیر دے دیا، وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ قد اوتیا خیرن کثیرا ومن یؤت الحکمت، ہم نے جس کو حکمت دے دی اس کو خیرن کثیر دے دیا، کہ حکمت سے چلیں، وزڈم سے چلیں، اسٹریٹجی سے چلیں، جیسے میں آپ کو چند ایک مثالیں دے رہا ہوں۔ اور آخری بات جو اس میں ہوگی، یعنی پانچویں بات، اور وہ ہوگی صبر، پیشنس۔ تو یہ ہے 5 نکاتی فارمولا اس سارے چنگل سے نکلنے کا۔ پہلا یہ ہے کہ آپ نے ایمان رکھنا ہے، اور ایمان ایسا ہو آپ کو یہ ہو کہ یہ ہر صورت ہو کے رہے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے تقوی کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ آپ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور دنیا میں کسی اور شخص سے پھر نہیں ڈرتے۔ اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے لڑائیاں لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اندر سے ایک ایسا نور نکلتا ہو، ایک ایسی تبدیلی آتی ہو کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی اس تبدیلی کو محسوس کریں، اور وہ تبدیلی ایک پازیٹیوٹی ہو، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، بلکہ اس سے آپ کے لوگوں کو خوشی محسوس ہو، اس سے آپ کے لوگوں کو فائدہ ہو، کسی کا جتنا بھی تھوڑا بہت فائدہ کر سکتے ہیں کریں، اور پھر اس سے ایک رابطہ پیدا کریں، ایک ربط پیدا کریں، ایک نظم پیدا کریں۔ اور تیسری چیز ہے حکمہ، آپ وزڈم استعمال کریں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اس کو اس طرح کی وزڈم کریں کہ بد مستحاتی کو آپ نکیل ڈال سکیں، نہ کہ وہ آپ کو رون دے۔ چوتھی چیز ہے کہ پھر اللہ پہ توکل کریں، اور وہ کافی ہے، یہ یقین رکھیں انشاءاللہ ہوگا، کیونکہ میرے اللہ نے کہا کہ میرے اوپر توکل کریں۔ اور آخری یہ ہے چیز کہ صبر کریں، کیونکہ بات یہ ہے صبر نہیں کریں گے تو پھر آپ کی جتنی کوشش ہے وہ ساری کی ساری رائیگاں ہو جائے گی۔ تو یہ ایک سرکل ہے، سارے کام بھی ساتھ کرتے رہیں، اور یہ نہیں ہے کہ پھر آپ کہیں یہ جو ہم نے کر لیا اب ہم صبر کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ کانسٹنٹ سٹرگل ہے، یہ سٹرگل جو ہے نا یہ جاری رہتی ہے زندگی میں، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو، یہ ایک پرسنل بھی اور کمیونل بھی اور نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ، یہی ترقی کا وہ راز ہے، یہی سکسیس کا وہ راز ہے جو اللہ نے قرآن میں چھپا دیا ہے۔ اور جو نیشن اس کو فالو کرتی ہے وہ آگے نکل جاتی ہے، اور جو نیشن صرف باتیں کرتی ہے اور اپنے ارد گرد جھوٹ اور فراڈ کر لیتی ہے تو وہ پھر وہاں جھگڑے ہی ہوتے ہیں۔ آپ کشمیر کی مثال لے لیں، گلگت بلتستان کی مثال لے لیں، آپ پاکستان کی، پنجاب کی، کہیں بھی آپ مثال لیں گے، تو اگر آپ نے یہ 5 نکاتی فارمولا فالو کیا تو پھر تو آپ کی اور ہماری بھلا ہے، انشاءاللہ لانگ ٹرم سکسیس ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جیسے نیلسن منڈیلا باہر آیا، اس نے دوبارہ حکومت کی اور اس ملک میں پھر ترقی ہوئی، اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے اگر ہم اس 5 نکاتی فارمولے کو فالو کریں اور ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنائیں، اور ہر کوئی شخص اس کو فالو کر سکتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کوئی ایک شخص ہی آ کے آپ کو کہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ تھینک یو۔